ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آج میں پھر جب دفتر سے گھر لوٹا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری بیوی اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ میں اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، اور اس کے ہاتھ اس کی آنکھوں سے ہٹانا چاہے، مگر وہ اپنے ہاتھ پیچھے نہیں کر رہی تھی۔ میں نے جب زبردستی اس کے ہاتھ پیچھے کیے تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ میری بیوی کی آنکھوں میں سے مسلسل خون نکل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں گھبرا گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں فوراً سے اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر میری بیوی کو اندر لے گئے۔ میں باہر پریشان حالت میں بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد جب ڈاکٹر باہر آئے تو انہوں نے جو مجھے خبر دی وہ سن کر مجھے ایسا لگا جیسے ساتوں آسمان میرے سر پر ٹوٹ پڑے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر نے بتایا کہ میری بیوی کی آنکھیں جا چکی ہیں۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ میری بیوی اندھی ہو چکی ہے۔ میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ سب کیسے ہوا۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ کیا میری بیوی کا علاج ممکن ہے، اور اگر ممکن ہے تو علاج کے لیے کتنے پیسوں کی ضرورت ہوگی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ علاج تو ممکن ہے، مگر اس کے لیے تمہیں لاکھوں روپے لانے پڑیں گے۔ لیکن میری اتنی حیثیت نہیں تھی کہ میں اپنی بیوی کا علاج کروا سکتا۔ میں اپنی بیوی کے پاس گیا تو وہ مجھے اپنے پاس پا کر رونے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آخر یہ سب کیسے ہوا، تو وہ پہلے تو خاموش رہی۔ میرے بار بار اصرار پر اس نے مجھے جو وجہ بتائی، مجھے پہلے تو یقین نہ آیا۔ میں کچھ جاننا چاہتا تھا کہ جو میری بیوی بتا رہی ہے کیا وہ سچ ہے، یا پھر وہ مجھے بہکا رہی ہے۔ میں خاموش رہا اور اپنی بیوی کو لے کر گھر آ گیا۔ میں روز دفتر سے جلدی آ جاتا، مگر مجھے کچھ ایسا نظر نہ آیا۔ ایک دن جب میں دفتر سے جلدی گھر آیا تو میری بہن میری بیوی کے کمرے میں تھی۔ مجھے لگا کہ شاید وہ میری بیوی کی خدمت کر رہی ہے، مگر جب میں تھوڑا سا آگے گیا تو کمرے سے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں کمرے کے پاس پہنچا تو اندر کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری بہن میری بیوی پر ظلم کر رہی تھی اور میری بیوی سے کہہ رہی تھی کہ ابھی تو بس تمہاری آنکھیں چھینی ہیں، آہستہ آہستہ دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتی کیا ہوں، میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ تم جب سے میرے بھائی کی زندگی میں آئی ہو اس کی زندگی میں نحوست چھا گئی ہے۔ اس روز مجھے علم ہوا کہ میری بیوی کی یہ حالت کے پیچھے میری بہن کا ہاتھ ہے۔ میں اپنی بیوی کا علاج نہیں کروا سکتا تھا کیونکہ میرے پاس اتنے وسائل نہ تھے، اسی لیے میں نے اپنی بہن کو چھوڑ دیا، کیونکہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ ناانصافی ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میری بیوی میری بہن کے ساتھ رہی تو وہ اس پر مزید ظلم کرے گی، اسی لیے مجھے یہی فیصلہ لینا مناسب لگا۔ بہن کو گھر سے نکالنے کے بعد میں جب روز دفتر سے واپس آتا تو میری بیوی دلہن کا لباس پہنے ہوتی اور ہاتھ میں ڈھیروں ڈھیر پیسے ہوتے۔ میں بہت حیران ہوتا، اور جب میں اپنی بیوی سے پوچھتا کہ آخر یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں تو وہ کہتی کہ تمہارا بہنوئی دے کر گیا ہے۔ تو میں سوچتا کہ شاید اسے اپنی بیوی کی اس حرکت پر شرمندگی ہو، اسی وجہ سے وہ یہ پیسے میری بیوی کو دے جاتا ہے، کیونکہ میرا بہنوئی ایک نیک شریف انسان تھا، مگر میری بہن اسے بھی سکون سے نہ جینے دیتی۔ مگر میں حیران تھا کیونکہ میرا بہنوئی تو خود ایک فیکٹری کا ملازم تھا، پھر بھلا اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ یہ بات مجھے بہت بے چین کرتی۔ ایک روز میں سچائی جاننے کے لیے گھر میں ہی چھپ گیا اور اپنی بیوی پر نظر رکھنے لگا، اور کچھ ہی دیر میں سچ سامنے آ گیا۔ میرے پیروں تلے سے تو زمین ہی نکل گئی۔ میری بیوی پیسوں کی لالچ میں میری دماغی مریضہ بہن کے ساتھ میری بہن کی وجہ سے میری بیوی اندھی ہو چکی تھی، پر میری اتنی حیثیت نہیں تھی کہ اپنی بیوی کا علاج کرواتا، اسی لیے بہن سے تعلق توڑ لیا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہوئی کہ جب بھی گھر آتا بیوی نے دلہن کا لباس پہنا ہوتا اور ہاتھ میں لاکھوں روپے ہوتی۔ کہتی تمہارا بہنوئی دے کر گیا ہے۔ میں حیران تھا کیونکہ بہنوئی تو خود فیکٹری ملازم تھا۔ ایک دن میں گھر میں ہی چھپ گیا اور بیوی پر نظر رکھنے لگا، اور تھوڑی ہی دیر میں سچائی سامنے آ گئی کہ میری
میرا نام ابراہیم ہے۔ میری عمر 40 سال ہے۔ میں سیالکوٹ کا رہنے والا ہوں۔ میرے ابا کی ایک کپڑے کی دکان ہے۔ میری اماں گھریلو خاتون ہیں۔ ہم 2 بہن بھائی ہیں، مجھ سے چھوٹی ایک بہن ہے۔ اماں ابا ہم دونوں سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ لاڈلے ہونے کی وجہ سے ہم دونوں کی کوئی بھی بات رد نہ کی جاتی۔ میں بھی اپنی بہن سے بے حد محبت کرتا۔ میری بہن گھر میں شہزادیوں کی طرح رہتی ہے۔ ہم دونوں اکٹھے اسکول جاتے۔ ابا اپنے کام میں بہت مصروف رہتے۔ میں اور میری چھوٹی بہن ڈرائیور کے ساتھ اسکول جاتے اور اسی کے ساتھ واپس گھر آتے۔ مجھے اور میری بہن کو بچپن سے ہی پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ ہم دونوں دل لگا کر پڑھائی کرتے۔ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ اب میں 25 سال کا ہو چکا تھا۔ میری پڑھائی مکمل ہو چکی تھی۔ میری بہن 18 سال کی تھی، جس کی ابھی پڑھائی جاری تھی۔ پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ابا نے مجھے دکان سنبھالنے کا کہا، مگر میں خود کچھ کر کے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتا تھا، جس وجہ سے میں نے ابا کو دکان سنبھالنے کے لیے منع کر دیا۔ اب میں روز نوکری کی تلاش میں نکل جاتا۔ جب شام گئے گھر لوٹتا تو چہرے پر مایوسی ہوتی، مگر میں ہمت نہ ہارتا اور اگلے دن پھر سے نوکری کی تلاش میں نکل پڑتا۔ ایک دن جب میں گھر سے نکلا تو کچھ ہی دیر بعد مجھے ابا کا فون آیا اور انہوں نے مجھے پریشانی میں فوراً سے دکان پر بلایا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ میں جلدی سے دکان پر گیا اور دکان کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ دکان میں ہر چیز بری طرح جل چکی تھی۔ ابا نے بتایا کہ رات کو شارٹ سرکٹ کی وجہ سے دکان میں آگ لگ گئی، جس وجہ سے پوری دکان جل کر راکھ بن گئی۔ ابا بہت پریشان تھے۔ میں اور ابا کچھ ضروری چیزیں سمیٹ کر گھر واپس لوٹ آئے۔ گھر آ کر ابا نے اماں کو ساری بات بتائی، جسے سن کر اماں بھی بے حد پریشان ہو گئی۔ اب میں نے نوکری کے لیے مزید محنت شروع کر دی۔ اب میں دن رات نوکری کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتا رہتا، مگر مایوس لوٹ آتا۔ ایک روز جب میں گھر لوٹا تو اماں ابا اور چھوٹی بہن کہیں جانے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ میرے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ شادی پر کسی دوسرے شہر جا رہے ہیں، مگر ابا بہت خاموش تھے اور ان کے چہرے سے پریشانی نظر آ رہی تھی۔ ابا کی یہ حالت دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ اماں نے مجھے بھی ساتھ چلنے کے لیے کہا، مگر میری طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میں نے منع کر دیا اور کمرے میں جا کر سو گیا۔ اماں ابا نے 3 دن بعد لوٹنا تھا۔ میں روز اماں ابا کی خیریت معلوم کرتا اور یوں ہی دن گزر گئے۔ جس دن اماں ابا نے گھر لوٹنا تھا تو میں نے اماں اور ابا کی خیریت معلوم کرنے کے لیے ابا کو فون ملایا، مگر ابا کا نمبر بند مل رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید کہیں مصروف ہوں گے اور میں پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ شام گئے تک جب اماں ابا اور چھوٹی بہن گھر نہ لوٹے تو میں پریشان ہو گیا۔ میں نے ابا اور اماں کو بہت فون کیے، مگر دونوں کا نمبر بند مل رہا تھا۔ اب میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد مجھے ایک اجنبی کا فون آیا۔ اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے بتایا کہ میرے اماں ابا کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ شہر کی اسپتال میں ہیں۔ میں دوڑتا ہوا پریشانی کی حالت میں گھر سے نکل گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں۔ جب میں اسپتال پہنچا تو اماں ابا اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے تھے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ جب میں نے ڈاکٹر سے اپنی چھوٹی بہن کا پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جو منظر اس نے دیکھا اس وجہ سے اس کے دماغ پر اثر ہوا ہے اور وہ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھی ہے اور شاید اب وہ کبھی ٹھیک نہ ہو پائے گی۔ یہ سن کر مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ اماں ابا کی تدفین کے بعد مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ میں بہن کو پاگل خانے بھیج دوں، مگر مجھے اپنی بہن سے بے حد محبت تھی، اسی لیے کسی کی بات پر عمل نہ کیا۔ اب میں اور میری بہن ایک ساتھ رہنے لگے۔ کچھ ہفتے بعد مجھے ایک چھوٹی سے دفتر میں نوکری مل گئی، جس سے میرا اور میری بہن کا اچھا گزارا ہونے لگا۔ میری نوکری لگے کچھ ہی روز گزرے تھے کہ میری خالہ میرے لیے ایک رشتہ لے آئیں۔ پہلے تو میں نے اس رشتے سے انکار کر دیا، مگر پھر خالہ نے سمجھایا کہ تمہارے دفتر جانے کے بعد چھوٹی بہن کا دھیان کون رکھے گا،
تو تم شادی کر لو، تاکہ اس کا دھیان رکھنے کے لیے گھر میں کوئی نہ کوئی ضرور ہو۔ خالہ کی یہ بات میرے دماغ پر اثر کر گئی اور میں اس رشتے کے لیے راضی ہو گیا۔ اتنے وسائل نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے مسجد میں نکاح کیا اور دلہن کو گھر لے آئے، مگر میں نے اپنی بہن کے دماغی مریض ہونے کا کسی کو نہ بتایا تھا۔ شروع میں تو میری بیوی مجھ سے کوئی سوال نہ کرتی۔ میں اپنی بیوی کو اکثر کہتا کہ میری بہن کا خیال رکھا کرے اور اس کی خدمت کیا کرے، کیونکہ وہ میری بے حد لاڈلی ہے۔ میری بیوی بہت اچھی تھی، جس وجہ سے وہ میری کوئی بات نہ ٹالتی۔ میری شادی کو چند ماہ گزرے تو میری بیوی حاملہ ہو گئی۔ میں یہ خبر سن کر بے حد خوش تھا۔ اب میں اپنی بیوی کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنے لگا۔ ایک روز جب میں دفتر سے لوٹا تو میری بیوی مجھ سے کہنے لگی کہ نہ جانے کیوں آپ کی چھوٹی بہن کبھی کبھار بہت عجیب باتیں اور حرکتیں کرتی ہے، اور اکثر رات میں اس کے کمرے سے چیخ و پکار کی آوازیں آتی ہیں۔ اپنی بیوی کی یہ باتیں سن کر میں گھبرا سا گیا، مگر میں نے اس کے سامنے کچھ ظاہر نہ کیا اور کہنے لگا کہ یہ بس تمہارا وہم ہے۔ تم میری بہن پر اتنا دھیان نہ دیا کرو اور اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ میں جلد ہی اپنی بہن کی شادی کر دوں گا۔ میں نے کچھ دن بعد خالہ کو بہن کے لیے رشتہ دیکھنے کے لیے کہا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ایک روز جب میں دفتر سے لوٹا تو میری بیوی سیڑھیوں سے اتر رہی تھی اور اچانک اگلے ہی لمحے میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میری بیوی کا پاؤں سیڑھیوں پر سے پھسل گیا، جس وجہ سے وہ سیڑھیوں سے گر گئی اور اسے کافی چوٹیں آئیں۔ میں فوراً اسے اسپتال لے گیا۔ وہاں جا کر مجھے پتہ چلا کہ میرا بچہ ضائع ہو چکا ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ میری بیوی کا رو رو کر برا حال تھا۔ شام کو جب میں اپنی بیوی کو لے کر گھر لوٹا تو کسی کام سے اوپر جانے لگا تو مجھے پتہ چلا سیڑھیوں پر تیل لگا ہوا تھا، جس وجہ سے میری بیوی کا پاؤں پھسلا تھا۔ میں نے جب اپنی بہن کے کمرے کی طرف دیکھا تو اس کا دروازہ بند تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ آخر یہ کام کس نے کیا ہے۔ چند ہفتوں کے بعد خالہ میری بہن کے لیے ایک رشتہ لے آئیں۔ لڑکا کچھ خاص کماتا نہ تھا، مگر وہ ایک نیک شریف آدمی تھا۔ میں بہن کا رشتہ اس لڑکے کے ساتھ کرنے پر راضی ہو گیا، مگر میں نے لڑکے والوں کو بہن کی بیماری کے بارے میں کچھ نہ بتایا اور اس کی شادی کرنے میں دیر نہ کی۔ میں نے چند ماہ بعد ہی بہن کو اچھے طریقے سے رخصت کر دیا۔ شروع میں تو سب اچھے سے چلتا رہا، مگر کچھ عرصے بعد بہن نے میرے بہنوئی کو تنگ کرنا شروع کر دیا اور انہیں بہن کی بیماری کے بارے میں علم ہو گیا، اور اس کے گھر والوں نے میری بہن کو گھر واپس بھیج دیا۔ بہن کے دوبارہ گھر آنے کے بعد میری بیوی اکثر میرے پاس آ کر روتی اور کہتی کہ آپ کی بہن مجھ پر بہت ظلم کرتی ہے، مگر میں اس کی بات سنی انسنی کر دیتا اور اکثر اس کو اس بات پر جھڑک بھی دیتا، مگر اس کی بات پر یقین نہ کرتا۔ یوں ہی دن گزرتے گئے اور گھر کے حالات بد سے بدترین ہوتے گئے۔ میں جب بھی دفتر سے لوٹتا تو مجھے کچھ نیا ہی سننے کو ملتا۔ کبھی میری بیوی رو رہی ہوتی اور کبھی میری بہن۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ میں ان سب حالات سے بے حد تنگ آ چکا تھا۔ دل تو چاہتا تھا کہ گھر چھوڑ کر کہیں دور چلا جاؤں، مگر کیا کر سکتا تھا۔ وہ دونوں عورتیں میرے سہارے اس گھر میں تھیں، تو بھلا میں انہیں چھوڑ کر کیسے جا سکتا تھا؟ اسی لیے مجبوراً مجھے ان کے ساتھ رہنا پڑ رہا تھا، مگر دن بدن حالات دیکھ کر میں باغی ہونے لگا۔ میں رات دیر تک گھر نہ آتا، جس کی وجہ سے میری بیوی مجھ سے بہت لڑتی اور رو کر کہتی کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے اور تم رات رات بھر گھر نہیں آتے۔ تبھی میں نے اس سے کہا کہ تم دونوں مجھے سکون سے جینے کیوں نہیں دے رہی؟ آخر تم دونوں کیا چاہتی ہو؟ میں ان حالات سے تھک چکا ہوں اور سکون سے زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ تو میری بیوی مجھے کہنے لگی کہ تم اپنی بہن کو اس کے سسرال واپس بھیج دو تاکہ ہم سکون سے زندگی گزار سکیں۔ اس کی یہ بات سن کر میں بے حد غصے میں آ گیا اور اس کے ساتھ غصے سے بولنے لگا۔ مجھے غصے میں دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی اور رونے لگی، اور میں گھر سے باہر چلا گیا اور باہر جا کر سوچنے لگا کہ شاید جیسا میری بیوی کہہ رہی ہے وہ سچ ہو، اور یہ سوچ کر میں گھر لوٹ آیا، مگر آتے ہی ایک اور حادثہ میرا منتظر تھا۔
میری بیوی کے کمرے سے میرے بہن کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں، جسے سن کر میں پریشان ہو گیا اور دوڑتا ہوا اپنی بیوی کی طرف گیا۔ جب میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ کمرے میں میری بہن اور میری بیوی تھی۔ میری بہن کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا اور میری بیوی کے سر سے اور آنکھوں سے مسلسل خون نکل رہا تھا، جسے دیکھ کر میں گھبرا گیا۔ میں نے فوراً اپنی بہن کے ہاتھ سے ڈنڈا پکڑا اور اسے دھکے دے کر کمرے سے باہر نکال دیا اور فوراً اپنی بیوی کے پاس گیا۔ وہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں سے اس کے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، مگر اس نے اپنے ہاتھ پیچھے نہ کیے۔ میں اسے فوراً اسپتال لے گیا اور ڈاکٹر نے بتایا کہ میری بیوی کی آنکھیں ضائع ہو چکی ہیں۔ میں بے حد پریشان تھا اور پریشانی کی حالت میں بیوی کو لیے گھر لوٹ آیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ میں بہت گہری سوچ میں تھا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، کیونکہ جب میں گھر میں داخل ہوا تھا تو کمرے سے میری بہن کی چیخوں کی آواز آ رہی تھی، مگر جب میں کمرے میں داخل ہوا تو میری بیوی چیخ رہی تھی۔ میں نے بیوی سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ اپنی بہن کو اس گھر سے نکال دو، یہ سب اس نے کیا ہے جس وجہ سے آج میری آنکھیں چلی گئیں۔ میں اپنی بہن سے بہت محبت کرتا تھا، مگر اب میں ان حالات سے تنگ آ چکا تھا۔ میں نے تھک ہار کر اپنی بہن کو گھر سے باہر نکال دیا۔ بہن کو گھر سے نکالنے کے بعد میرے دل پر ایک بوجھ سا تھا۔ مجھے سمجھ نہ آ رہا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ کچھ دن بعد میں نے دوبارہ دفتر جانا شروع کر دیا۔ بہن کو نکالنے کے بعد سے جب میں دفتر سے لوٹا تو میری بیوی دلہن کی طرح سجی بیڈ پر بیٹھی ہوتی اور اس کے پاس ڈھیروں ڈھیر پیسے ہوتے۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ جاتا، اور جب میں اسے پوچھتا کہ آخر یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں تو وہ کہتی کہ تمہارا بہنوئی یہ پیسے دے کر گیا ہے۔ مجھے حیرت تو کافی ہوئی، مگر میں خاموش رہا۔ آج بھی میں گھر لوٹا تو میری بیوی دلہن کے جوڑے میں بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ میں کافی پیسے تھے۔ میں کافی حیران ہوا اور اس کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ تم دلہن کے جوڑے میں کیوں بیٹھی ہو؟ تبھی وہ کہتی کہ مجھے ایسے احساس ہوتا ہے جیسے میری شادی کی رات ہے۔ مجھے اچھا محسوس ہوتا ہے۔ میں خود کو دیکھ نہیں سکتی، کم از کم خود کو محسوس تو کر سکتی ہوں۔ میں اس کی کیفیت سمجھتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن یہ اتنے پیسے تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ تبھی وہ کہنے لگتی کہ یہ تو تمہارا بہنوئی دے کر گیا ہے، اس کا کہنا ہے کہ میں ان پیسوں سے علاج کروا لوں۔ میں کافی حیران ہوتا اور سوچتا، کیونکہ میرے بہنوئی کا تو کوئی کاروبار نہیں تھا، وہ تو خود فیکٹری میں کام کرتا تھا اور اسے بہت معمولی سی تنخواہ ملتی تھی۔ مگر میں نے یہ بات اپنی بیوی کو نہ بتائی، کیونکہ میں حقیقت سے پردہ اٹھانا چاہتا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ کیا واقعی میرا بہنوئی میری بیوی کو اتنے پیسے دے کر جاتا ہے؟ اور آخر کیوں؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اور اس کے پاس اتنے پیسے کیوں آتے تھے؟ کہاں سے آتے تھے؟ یہ سب جاننا میرے لیے بہت ضروری ہو گیا تھا۔ اس پر میری بیوی کا دلہن کے جوڑے میں بیٹھنا مجھے کچھ معیوب سا لگتا تھا، مگر میں اپنی بیوی کو منع نہ کرتا۔ کئی مرتبہ تو یہ سوچ کر خود کو بہلا لیتا کہ ہو سکتا ہے جو وہ کہتی ہے وہ حقیقت ہو۔ وقت گزرتا گیا اور اس معاملے کو پورا مہینہ ہو چکا تھا۔ اس پورے مہینے میں میں اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا تھا، مگر اچانک سے ایک شام جب میں گھر پہنچا تو میری بیوی الٹیاں کر رہی تھی۔ مجھے کافی حیرت ہوئی۔ میں اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، کیا تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ تبھی وہ کہنے لگی کہ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا پھر تمہیں یہ متلی کیوں ہو رہی ہے؟ تبھی وہ کہنے لگی کہ نہ جانے شاید کچھ ایسا کھا لیا ہو جس وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں، زیادہ مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے۔ مگر میری بیوی کہنے لگی کہ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ میرے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے کے لیے جب میں نے اسے ضد کی تو میری بیوی کا رنگ سفید پڑ گیا، اس کا پورا وجود کانپنے لگا۔ تبھی میری بیوی مجھے کہنے لگی کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، بس مجھے کمرے تک لے چلو۔ وہ میرا سہارا لیے کمرے تک آ گئی، کیونکہ وہ دیکھ تو سکتی نہیں تھی۔ میں جیسے ہی کمرے میں آیا میرے ناک سے ایک عجیب سی خوشبو ٹکرائی
وہ کسی پرفیوم کی خوشبو تھی، کسی مرد کے پرفیوم کی خوشبو۔ مجھے کافی حیرت ہوئی۔ میں نے چونک کر اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا کہ گھر کوئی آیا تھا؟ تبھی وہ ایک دم سے حیران ہوئی اور کہنے لگی، نہیں تو کوئی بھی نہیں آیا تھا، گھر بھلا کس نے آنا تھا؟ میں نے اسے کہا کہ کوئی تو آیا تھا، مجھے یہاں سے مرد کے پرفیوم کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو وہ مجھ سے نظر چرانے لگی اور ایک دم حیران بھی ہو گئی۔ اس کے پورے وجود سے مجھے کپ کپی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے ایک دم حیرانگی سے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ اگر تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تو چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ مگر وہ نہ جانے کیوں گھبرا رہی تھی اور کہنے لگتی کہ نہیں، میں یہاں پر ہی ٹھیک ہوں، کچھ دیر آرام کروں گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر مت کرو، مجھے کمزوری سی محسوس ہو رہی ہے، میں بس آرام کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے اسے بستر پر لٹا دیا اور اس کے لیے دودھ گرم کرنے کے لیے کچن میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں جلدی سے دروازہ کھولنے گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہاں پر میری بہن کھڑی تھی۔ اس کی حالت کافی اجڑی ہوئی لگ رہی تھی اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ مجھے اپنی بہن پر بہت ترس آ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں جیسے ہی دروازہ بند کرنے لگا تو اس نے دروازے پر ہاتھ رکھ لیا اور میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، مجھ پر یقین کرو، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں قصوروار نہیں ہوں، ایک دفعہ مجھ پر یقین کر کے تو دیکھو۔ میں نے اسے کہا کہ تمہاری وجہ سے میری بیوی کی آنکھیں چلی گئیں، میرا بچہ اس دنیا سے چلا گیا، ابھی بھی میں تم پر یقین کروں؟ تبھی وہ کہنے لگی کہ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، تم جانتے ہو میں نے کچھ نہیں کیا، پھر بھی کیوں میری باتوں پر یقین نہیں کر رہے؟ میں اس سے نظریں چرانے لگا کیونکہ کہیں نہ کہیں مجھے اپنی بہن بھی ٹھیک لگ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میری بیوی مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے، وہ مجھے کسی بات پر دھوکہ دے رہی ہے، مگر میں حقیقت نہیں جانتا تھا، اسی لیے میں کسی پر الزام بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ میں نے اپنی بہن کو کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنے گھر میں جگہ دے سکتا ہوں، لیکن آئندہ کے بعد اگر میری بیوی کے ساتھ کچھ الٹا سیدھا ہوا تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، لیکن تم اس بات کو راز رکھو گی، کیونکہ میری بیوی دیکھ نہیں سکتی، اسی لیے وہ یہ نہیں جان پائے گی کہ گھر پر کوئی آیا ہے، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ تم خاموشی سے یہاں پر رہو، میں تمہارا علاج بھی کراؤں گا۔ تمہارا شوہر اگر میری بیوی کو پیسے دے سکتا ہے، تمہارے لیے بھی پیسے اکٹھے کر سکتا ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو بتائے بغیر اپنی بہن کو گھر رکھ لیا اور اگلے روز ہی اپنے بہنوئی کو بھی گھر بلا لیا اور اسے کہا کہ تم ہر روز میری بیوی کو پیسے دیتے ہو تو تم اپنی بیوی کے لیے پیسے کیوں نہیں اکٹھے کرتے؟ ہو سکتا ہے کہ اس کا علاج ممکن ہو جائے۔ تبھی وہ کافی حیران ہوا اور کہنے لگا کہ میں تمہاری بیوی کو پیسے کیوں دینے لگا بھلا؟ میں نے اپنی بہنوئی سے کہا کہ یہ تو تم ہی جانتے ہوگے، میں کیا جانوں؟ میں جب بھی گھر آتا ہوں تو اس کے ہاتھ میں بہت سے پیسے ہوتے ہیں اور وہ کہتی ہے کہ تم اس کو پیسے دے کر گئے ہو۔ اب تو مجھے حقیقتاً شک ہونے لگا تھا کہ میری بیوی میری ناک کے نیچے کچھ غلط کر رہی ہے، وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے، مگر کیا اور کیوں چھپا رہی تھی؟ اس پر میری بہن آ کر اسی طرح میرے ترلے کرنے لگی۔ میرا بہنوئی کا مجھے بتانا کہ وہ میری بیوی کو پیسے نہیں دے کر جاتا، ان سب کی کڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑتی جا رہی تھی۔ اب تو مجھے ہی کچھ کرنا تھا، مجھے کچھ نہ کچھ کر کے یہ راز کا پتہ ہی لگانا تھا۔ آخر کب تک میں ایسے لے کر چلتا رہتا؟ ہو سکتا تھا میری بہن ان سب میں بے قصور ہو، جس کو میں ہمیشہ قصوروار سمجھتا رہا۔ وقت گزرتا گیا اور میں اپنی بیوی پر نظر رکھنے لگا۔ میں اکثر اوقات گھر میں چھپ کر اپنی بیوی کو دیکھتا رہتا۔ میری بیوی ایک روز کمرے سے باہر نکلی، اس نے دلہن کا جوڑا پہن رکھا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی کمرے سے باہر آئی اور سیدھا داخلی دروازے پر جا پہنچی۔ میں چپکے سے اس کو دیکھ رہا تھا، میری نظر اسی پر تھی اور مجھے حیرت بھی ہو رہی تھی کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ تبھی اچانک سے اس نے دروازہ کھولا اور وہاں سے ایک آدمی اندر آیا۔ ان دونوں کے درمیان کوئی گفتگو ہو رہی تھی۔ وہ گفتگو تو میں سن نہیں پایا، مگر وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس آدمی سے باتیں کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ہاتھ میں اپنی جیب میں سے کچھ پیسے نکالے
اور اس کو دے دیے۔ تبھی وہ اس کا ہاتھ پکڑے اپنے کمرے میں لے گئی۔ یہ سب دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بیوی یہ سب کر سکتی ہے۔ نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا، وہ یہ سب کیوں کر رہی تھی۔ میں راز جاننا چاہتا تھا، اسی لیے میں اپنی بیوی کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ میری بیوی اس آدمی کو لیے کمرے میں داخل ہو گئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میں نے دروازے میں سے جھانکنے کی کوشش کی، مگر دروازہ اندر سے بند کر لیا گیا تھا۔ اب تو مجھے بے چینی ہونے لگی تھی کہ آخر اندر ہو کیا رہا ہے۔ اندر سے بیوی کی عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں، اور کبھی کبھار اس مرد سے باتیں کرنے کی بھی آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے اپنی بیوی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ میرا غصے سے بہت برا حال تھا۔ تبھی اچانک سے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں ایک دم گھبرا گیا اور چونک کر جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے میری بہن کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ میں کہتی تھی نا کہ میں بے قصور ہوں۔ تم مجھے دماغی مریضہ سمجھ کر مجھ پر ظلم کرتے رہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ اماں ابا کی موت نے میرے دماغ پر بہت برا اثر چھوڑا تھا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں پاگل ہو چکی تھی۔ میں ہر چیز سمجھتی تھی۔ تمہاری بیوی نے میری بیماری کو اپنا سہارا بنایا اور تمہارے جاتے ہی وہ یہ سب کرنے لگتی تھی۔ میں تمہیں بتانے کی کوشش کرتی تھی، مگر تمہاری بیوی ہمیشہ تمہاری آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیتی تھی۔ میں حیرانگی سے اپنی بہن کو دیکھ رہا تھا اور میں نے اس سے پوچھا کہ وہ بھلا ایسا کیوں کرنے لگی۔ تبھی وہ کہنے لگی، کیونکہ میں نے ایک مرتبہ اس کو دیکھ لیا تھا اور وہ یہ راز جان گئی تھی کہ میں اس پر نظر رکھتی ہوں۔ مجھ سے بس اتنی سی غلطی ہوئی کہ میں نے اس کو بتا دیا تھا کہ میں یہ سب حقیقت اپنے بھائی کو بتا دوں گی، اور اس روز سے اس نے مجھ پر ظلم کرنا شروع کر دیا اور سب الزام مجھ پر لگا دیا کہ میں اس پر ظلم کرتی ہوں، جبکہ یہ سب غلط تھا۔ وہ مجھ پر ہمیشہ ظلم کرتی تھی، مگر الزام ہمیشہ مجھ پر لگا دیتی تاکہ اس کی جگہ میں پھنس جاؤں اور میں کبھی تمہیں حقیقت بتا ہی نہ پاؤں کہ تمہاری بیوی کیا کرتی پھر رہی ہے۔ اس نے تمہاری آنکھوں کے آگے اتنا پردہ ڈال دیا تھا کہ وہ ہر بات خاموشی سے کہہ جاتی تھی اور حالات ہی ایسے پیدا کر دیتی تھی جس سے تمہیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس پر میں بہت ظلم کر رہی ہوں، جبکہ ظلم تو وہ مجھ پر کرتی تھی۔ دن دن بھر مجھے کھانا نہیں دیتی تھی اور الزام بھی مجھ پر لگا دیتی تھی کہ میں اسے ستاتی ہوں۔ میں مانتی ہوں کہ میرے دماغ کی حالت بہتر نہیں ہے، مگر یہ بات بھی حقیقت ہے کہ تمہاری بیوی نے مجھے تمہاری نظروں میں بالکل پاگل کر دیا ہے۔ اب خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ وہ کیا گل کھلاتی پھر رہی ہے، اور الزام ہمیشہ مجھ پر لگا دیتی تھی کہ میں یہ سب کر رہی ہوں، میں اس کے ساتھ برا سلوک کر رہی ہوں اور اس پر ظلم کرتی ہوں۔ تمہارے بچے کی موت بھی اسی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ وہ خود جان بوجھ کر سیڑھیوں سے گری تھی، کیونکہ اسے یہ بچہ چاہیے ہی نہیں تھا، کیونکہ اگر یہ بچہ ہو جاتا تو اس کا کاروبار رک جاتا۔ میں نے اپنی بہن کی باتیں سنی اور اسے کہا، تمہارا شوہر میری بیوی کو پیسے کیوں دے کر جاتا تھا؟ تبھی وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ کبھی یہ سوچا ہے؟ اس کے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ میرا علاج کرا سکے، اور تمہاری بیوی کو لاکھوں روپے کہاں سے دے جاتا ہوگا؟ یہ سب بھی تمہاری بیوی کا ہی کیا دھرا ہے، کیونکہ جب تم نے پچھلی مرتبہ مجھے گھر سے نکالا تو میں اپنے شوہر کے پاس جا کر رہنے لگی اور شوہر کو سب حقیقت بتا دیتی۔ میرے شوہر نے مجھے کہا تھا کہ اپنے گھر واپس چلی جاؤ، اس گھر کو تمہاری ضرورت ہے، مگر اس طرح جانا جیسے تم میرے پاس آئی نہیں تھی۔ لیکن اس نے ایک غلطی کر دی کہ تمہاری بیوی کو فون کر کے سب بتا دیا اور کہا کہ تمہاری نند تم پر الزام لگا رہی ہے۔ کیا یہ حقیقت ہے یا وہ جھوٹ بول رہی ہے؟ میرے شوہر نے بھی مجھ پر ظلم کیا اور میرا ساتھ دینے کے بجائے جھوٹے الزامات مجھ پر لگا کر تمہاری بیوی کو مزید موقع دے دیا کہ وہ مجھے تمہاری نظروں میں برا بھلا کہہ سکے، اور کہیں یہ بہنوئی تمہیں کچھ نہ بتا دے۔ اس لیے اس نے سارا الزام میرے شوہر پر لگا دیا۔ میں ساری باتیں خاموشی سے سن رہا تھا۔ مجھے کہیں نہ کہیں اپنی بہن کی باتوں پر یقین بھی آ رہا تھا، کیونکہ اب
تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا کہ میری بیوی کیا حرکتیں کر رہی ہے، مگر ابھی بھی میں یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ اسی لیے میں چاہتا تھا کہ میں اپنی بیوی کو اچھے سے جان لوں کہ وہ حقیقت میں بد کردار ہے یا صرف میرے سامنے وہ تصویر کھینچی جا رہی ہے جو میری بیوی کو بد کردار بنا رہی ہے، اس کا کردار میری نظروں میں مشکوک بنا رہی ہے۔ اسی لیے میں نے اپنی بہن اور بیوی کو بتائے بغیر گھر پر چھپ کر اب دونوں پر نظر رکھنا شروع کر دی، مگر ہر روز ایک ہی بات دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، کیونکہ میری بیوی ہر صبح کے وقت میرے گھر سے نکلتے ہی ایک لڑکی کو گھر پر بلا لیتی اور اسے کمرے میں لے جاتی، اور جب تک میں گھر نہ لوٹتا تھا تب تک وہ کمرے میں ہی رہتا۔ جیسے ہی میں گھر آتا وہ کھڑکی کے ذریعے گھر سے نکل جاتا اور میری بیوی دلہن کے جوڑے میں وہاں پر بیٹھی رہتی۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ ایک روز میں نے بیوی کے کمرے کے دراز سے اس سے کچھ تلاش کرنا چاہا، مگر میں نے جیسے ہی دراز کھولا سامنے مجھے ایک دوائی نظر آئی۔ میں نے اس دوائی کو پکڑا۔ یہ دوائی کون لے کر آیا تھا؟ کیونکہ میں نے تو یہ دوائی اپنی بیوی کو لا کر نہیں دی تھی، اور پھر یہ میری بیوی کے کمرے کے دراز میں کیسے تھی؟ میں نے اس دوائی کو اپنے پاس چھپا لیا اور کمرے سے ادھر ادھر دیکھ کر باہر نکل گیا۔ میں ڈاکٹر کے پاس گیا اور جا کر اسے کہنے لگا کہ یہ دوائی کس چیز کی ہے، اور اپنی بیوی کی آنکھوں کی رپورٹس بھی اس کے پاس لے گیا۔ تبھی ڈاکٹر کہنے لگا کہ یہ دوائی تو حمل ضائع کرنے کی ہے۔ مجھے کافی حیرانگی ہوئی۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا، اور یہ آنکھوں کی رپورٹ، اس میں کیا ہے؟ تبھی وہ دیکھ کر کہنے لگا کہ نہ جانے کیوں مجھے یہ رپورٹ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ یہ جس کی بھی رپورٹ ہے، کیا آپ ایک دفعہ اس کو میرے پاس لا سکتے ہیں؟ میں خود ایک مرتبہ اس کو چیک کرنا چاہتا ہوں۔ میں مان گیا۔ یہ مرحلہ مشکل تو تھا، کیونکہ میں جب بھی اپنی بیوی کو اپنے ساتھ باہر آنے کے لیے کہتا تو اس کے پاس 100 بہانے ہوتے تھے مجھے ٹالنے کے لیے۔ ابھی مجھے اندازہ تھا کہ وہ میری بات کو ٹال دے گی، مگر مجھے کسی نہ کسی طرح تو اپنی بیوی کو اس اسپتال میں لے کر آنا ہی تھا، تاکہ مجھے حقیقت کا پتہ چل سکا کہ حقیقت ہے کیا۔ میں گھر گیا تو کافی پریشان تھا۔ میری بہن میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ کافی پریشان لگ رہے ہو۔ میں نے اسے کہا کہ ہاں، پریشان تو ہوں۔ میری بیوی مجھے دھوکہ دے رہی ہے۔ میں یہ بات جانتا بھی ہوں، مگر پھر بھی یقین کرنے کا دل نہیں کر رہا۔ دل ہے کہ ماننے کو تیار ہی نہیں۔ دل چاہتا ہے کہ میں سب کچھ بھلا کر پھر سے اپنی زندگی کی شروعات کروں اور اپنی بیوی پر جی جان سے بھروسہ کروں۔ تم بتاؤ، کیا میں غلط کر رہا ہوں؟ میری بہن میری بات پر مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ نہیں، تمہارے اندر تمہاری تربیت بول رہی ہے، مگر میں مزید اب تمہیں اس طرح برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ اسی لیے تمہیں یہی مشورہ دوں گی کہ تم جلد سے جلد حقیقت کا پتہ لگا لو۔ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا۔ میری بہن جو کہہ رہی تھی وہ بھی درست تھا۔ میں کب تک آخر اسی دھوکے کے ساتھ جی سکتا تھا؟ آخر کار میرا دل اچاٹ ہو ہی جاتا، اور تب تک ہو سکتا تھا کہ بہت دیر ہو چکی ہوتی، میرے ہاتھ میں کچھ نہ رہتا۔ اب تو خدا نے مجھے راستے دکھائے تھے۔ اب تو میں اپنی آنکھوں اور دل و دماغ کھول کر حقیقت کا سامنا کر سکتا تھا، مگر وقت گزرنے کے بعد میرے ہاتھ میں جب کچھ بھی نہ رہتا تو صرف پچھتاوے کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہونا تھا۔ اسی لیے میں نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سوچ لیا تھا کہ میں حقیقت سے پردہ اٹھا کر رہوں گا۔ میں اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ کل میرے ایک دوست نے ہمیں گھر پر دعوت دی ہے، ہمیں اس کے گھر جانا ہے۔ تبھی وہ پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ تم تو جانتے ہو کہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ کل کو تمہارے دوست یا اس کی بیوی میرا مذاق اڑائیں گے تو میں کیسے برداشت کروں گی؟ تم تو میری تکلیف کو سمجھتے ہو نا۔ میں نہیں جاؤں گی، تم چلے جانا۔ ایسا کرنا کہ صبح کے وقت ہی چلے جانا، تاکہ سارا دن اپنے دوست کے ساتھ گزار سکو اور اچھا وقت گزار سکو۔ مجھے تمہارا بہت خیال ہے۔
मेरी वजह से अपना सुकून गारत मत करो। मैंने अपनी बीवी से कहा कि नहीं, कल तो तुम्हें मेरे साथ जाना ही होगा, बस अच्छे से तैयार हो जाना। वो काफ़ी मना करती रही मगर मैंने उसकी एक ना सुनी और फिर अगले रोज़ मैं उसे अपने साथ लेकर चल पड़ा। मैंने जैसे ही मोटरसाइकिल अस्पताल के पास रोकी तो मेरी बीवी एकदम घबरा गई और कहने लगी, ये आप मुझे कहाँ ले आए हैं? मैंने चौंक कर अपनी बीवी की तरफ देखा और कहा कि कहाँ ले आया हूँ? तभी वो कहने लगी कि हम अस्पताल क्या करने आए हैं। अपने बीवी की बात सुनकर मुझे ऐसे लगने लगा था कि जैसे सातों आसमान मेरे सर पर गिर पड़े हैं, ज़मीन गोल गोल घूम रही है। अब मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि हकीकत में मेरी बीवी को सब नजर आता था। मैंने उसे कहा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हें अस्पताल लेकर आया हूँ? तुम्हें तो दिखाई नहीं देता। तो वो एकदम गड़बड़ा गई और कहने लगी कि हाँ, मुझे दिखाई नहीं देता, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। मेरे पास अभी 2 औरतें गुजरी थी ना, तो वो आपस में बातें कर रही थी। वहां से ही पता चला कि तुम मुझे अस्पताल लेकर आए हो। मैं उसका झूठ तो पकड़ चुका था मगर मैंने उसे कुछ ना कहा और उसे पकड़कर अस्पताल ले गया। वो बार बार मुसलसल मुझसे हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और कह रही थी कि हम कहाँ जा रहे हैं, मुझे कुछ बताओ तो सही। मगर मैंने उसे कोई जवाब ना दिया और खामोशी से उसे डॉक्टर के पास ले गया। वो उसका मुआयना करने लगा तो कहने लगा कि ये तो हामला है। रही बात इसकी आंखों की, तो तुम्हारी बीवी अपनी आंखों से देख सकती है, इसकी आंखें बिल्कुल ठीक हैं। मैंने हैरत से अपनी बीवी की तरफ देखा तो वो एकदम मेरे पैरों में गिर गई और कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, एक मर्तबा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपनी बीवी को उसी वक्त अपने से दूर किया और कहा कि तुमसे गलती नहीं, तुमसे गुनाह हुआ है। तुम एक बदकिरदार औरत हो। तुम्हें अगर इतनी ही हविस थी तो मुझे पहले बता देती, मैं तुम्हें तलाक दे देता। तुम्हारा जहां दिल चाहता तुम वहां जाती, मैं तुम्हें कभी ना रोकता। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? कहाँ रह गई थी मेरे प्यार में कमी थी जो तुम्हें पूरी नहीं हो पा रही थी? तभी मेरी बीवी कहने लगी कि मुझसे गुनाह हो गया है, तो मुझे माफ़ कर दो, बस एक दफ़ा माफ़ कर दो, मैं कभी दोबारा इस तरह की गलती नहीं करूँगी। कभी ऐसा तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ सच बोलूँगी। मैंने उसे कहा कि नहीं, अब मैं तुम्हारा यकीन नहीं कर सकता। तुमने मेरी बहन पर बहुत जुल्म किए हैं और ख़ुद उस पर इल्ज़ाम लगाकर खुद सच्ची साबित होती रही, मगर तुम इस कदर घटिया औरत होगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आज के बाद मुझे कभी नज़र ना आना। और वहाँ के खड़े खड़े ही मैंने उसे तलाक दे दी, क्योंकि वो औरत इस काबिल ही नहीं थी कि मैं उसे घर लेकर आ सकता। न जाने कब से ये सब सिलसिला चल रहा था और कब से मुझसे ये सब कुछ छुपाया जा रहा था। काश मैं अपनी बहन पर भरोसा कर चुका होता तो मुझे आज ये दिन ना देखने पड़ते। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।